أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اوپر جو مضمون بیان ہوا ہے وہ نفخہ ثانیہ، دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد کفار اور جہنمی لوگ کیا کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہائے ہماری ہلاکت، ہمیں اپنی خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا. کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تم کو تمہارے کیے ہی کا بدلہ دیا جا رہا ہے. آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ کسی جگہ کے اوپر پرائز گیونگ ہوتا ہو اور وہاں وہ لوگ بھی ہو جنہوں نے کوئی اچھا کارنامہ انجام نہ دیا ہو، تو جن کو پرائز دیا جاتا ہے ان کی تعریف میں جو کچھ بھی کہا جائے گا دوسروں کے لیے ایک شرمندگی کا سبب ہوگا اور افسوس کا سبب ہوگا کہ کاش ہم بھی کچھ کر لیتے تو آج ہمارے بھی اچھے دن ہوتے. تو جنت والوں کو کہا جا رہا ہے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. اس دن جنت والے خوش دل ہوں گے، اپنے کام میں مشغولی میں ہوں گے، خوش دل ہوں گے، مزہ لے رہے ہوں گے. ظاہری بات ہے کہ جب یہ بات جہنمی لوگ سنیں گے تو بڑی شرمندگی ہوگی. اپنے دشمن کی اچھائی کسی کو اچھی نہیں لگتی. تو جب کفار کے سامنے، جہنمیوں کے سامنے جنتیوں کا یہ تذکرہ ہوگا کہ اس دن تو جنت والے اس طرح سے ہوں گے تو ان کو تکلیف ہوگی. اب جنت والوں کی باتیں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات کے اوپر بیان کی ہے. یہاں جنت والے کس کام میں مشغول ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ مشغولی میں ہوں گے. اس کی تفسیر کے بارے میں کلی طور پر امام راضی رحمت اللہ علیہ نے 3 باتیں بیان کی. باقی جن لوگوں نے جو باتیں بیان کی ہے وہ ان 3 باتوں میں آ جاتی ہے. فی شغل، مشغولی، یہ لفظ شغل جو ہے کبھی بیزی ہونے کے معنی میں آتا ہے اور کبھی لاپرواہ ہونے کے بارے میں بھی ہوتا ہے، بے خبر ہونے کے بارے میں. اگر بے خبر ہونے کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس دن کی جو بھیانکتا ہوگی اور ہولناکی ہوگی اس سے یہ لوگ بے خبر ہوں گے، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے بدلے کو لے رہے ہوں گے، اسی میں وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے،
ان لوگوں کا کوئی پتہ نہیں ہوگا جن کا حساب ہو رہا ہے، جن کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں ان کو کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو فاکہون کا لفظ آیا ہے، تو چونکہ مشغولی، تو آدمی کسی پریشانی کی وجہ سے مشغول ہے یا کسی اچھے کام میں مشغول ہے، ہو رہا تھا، ایک احتمال تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فاکہون کا لفظ بیان کر دیا، جس سے پتہ چل گیا کہ وہ تو مزے میں ہوں گے، خوشی میں ہوں گے، پریشانی میں نہیں ہوں گے۔ یہ پہلا معنی ہے۔ اگر شغل سے مراد بے پرواہی کر لیں، غفلت کر لیں، بے خبر کر دیں، غفلت کے مقابلے میں بے خبر کا ترجمہ کریں۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اصل میں یہ کام ہی کے معنی میں ہے کہ جنت والے اپنے کام میں ہوں گے، اور وہ کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ لذت والی چیزوں سے لذت لینے کے اندر ہوں گے۔ فاکہون کے لفظ نے بتلا دیا کہ جنت والے کام میں ہوں گے، مزے سے ہوں گے، خوش دل ہوں گے۔ اور تیسری تفسیر یہ کی ہے کہ وہ کام میں ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو انہوں نے توقع کی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا تو میں یہ کروں گا، میں یہ کھاؤں گا، میں یہ اس سے مزہ لوں گا، تو کہا کہ جنت میں داخل ہوتے ہی وہ لوگ اپنے اس مشغلے کے اندر لگ جائیں گے جس کی انہوں نے دنیا کے اندر امیدیں لگائی تھی، توقع کر رکھی تھی، تمنائیں کر رکھی تھی، تو اپنی تمناؤں میں ہوں گے۔ یہ تین معنی امام راضی نے بتلائے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تو مفسرین کے حوالے سے بعض بات جزیات بتلائے، جیسے یہ بتلایا کہ باقرہ عورتوں کے ساتھ شہوت پوری کرنے میں لگے ہوئے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں افتزاز الابکار میں لگے ہوں گے، ایسی عورتیں جس کے ساتھ کسی نے ملاقات پہلے نہ کی ہو، جنتی جا کے اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنے میں اور لطف اندوز ہونے میں لگا ہوا ہو۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے جنت میں جہاں کھانے پینے کا سامان رکھا ہے، وہیں پر خواہشات اور جماع صحبت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی جنت کی حوریں رکھی جنہوں نے دنیا کی تکلیفیں نہیں اٹھائی، جنتی عورتیں جن کو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جنت کے اندر ایک آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر طاقت دے گا، کھانے میں، پینے میں اور بیوی کے معاملے میں۔ ایک آدمی کو 100 آدمی کی طاقت۔ پہلے کتاب میں سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ تو مانتے نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ سوال کیا اس طرح سے کہ آپ جو کہتے ہو کہ کھانا پینا جنت میں ہوگا، تو پھر ٹوائلٹ کا کیا ہوگا؟ ٹوائلٹ کا کیا ہوگا؟ استنجا کرنے کہاں جائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یفیض من جسد احدہم عرق مثل المسک الاسود، کہا کہ جنتی کے بدن سے ایسا پسینہ اور ایسی خوشبو نکلے گی جس سے اس کا کھانا پورا ہضم ہو جائے گا، اس کے لیے ٹوائلٹ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہو، اس لیے کہ بہشت آنجا باشد کے آزار نہ باشد، جنت وہ جگہ ہے جہاں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو۔ ظاہری بات ہے کھانے کے بعد اس کو ہضم کرنے کے بعد کہ جو مراحل ہے وہ بھی ایک تکلیف ہی ہے، اس کے لیے جانا
بدبوئیں پیدا ہونا، یہ ساری چیزیں، کہا جنت میں یہ سب چیزیں نہیں ہوگی. آدمی کو ایک دھکار آئے گی، اس دھکار کے اندر ایک مشک کی خوشبو ہوگی، کھانا ہضم. یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی ایک دن میں 100 عورتوں سے لطف اندوز ہوگا. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ پہلے کے اندر جو شہوت کی طاقت ہوگی وہ آخر والے کے اندر بھی وہی طاقت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا رکھا ہے کہ آدمی جب بھی جائے گا تو ایسا لگے گا کہ اس کے اوپر کسی نے ہاتھ لگایا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت ایسی بنائی ہے. ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم اپنی دنیا والی عورتوں کے پاس جائیں گے؟ جیسے دنیا میں ہم جاتے ہیں تو جنت کے اندر ہمیں یہ عورتیں ملے گی کہ نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مومن ایک دن میں 1000 عورتوں سے لطف اندوز ہوگا. فتوحات مکیہ کے حوالے سے صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ جنت کے اندر ایمان والے جنتی کی جو سیکسول لائف کی جو طاقت ہوتی ہے وہ کئی گنا کر دی جائے، کئی گنا. اور آگے لکھتے ہیں کہ وہاں پر جو لذت اور حلاوت آئے گی، اگر اس حلاوت کا تھوڑا حصہ دنیا والوں کو محسوس ہو جاوے تو غشی کھا کے پڑ جائے، گر جائے، بے ہوش ہو جاوے آدمی. آگے یہ بھی لکھتے ہیں کہ جنتیوں کو پیچھا مقام نہیں ہوگا، ٹوائلٹ والی جگہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے وہ جگہ بنائی اس لیے ہے کہ فضلہ نکلے، گندگی نکلے، لیکن جنت میں گندگی ہے ہی نہیں. تو اور آگے یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر یہ شہوت کو پورا کرنے کا معاملہ جمع والا معاملہ نہ ہوتا تو آگے کی شرمگاہ بھی نہ ہوتی، کیونکہ پیشاب پانی وہاں نہیں ہونے والا. خیر، تو دیکھیے یہ جنت کی بات ہے. تو بعض مفسرین نے لکھا کہ جنتی لوگ جنت میں اس دن مشغولی میں لطف اندوز ہوں گے تو یہ مشغولی صحبت اور جماع کی ہوگی. اور بعضوں نے لکھا ابن کیسان کے حوالے سے کہ اس وقت لوگ سننے میں مشغول ہوں گے جنت میں. بھئی جیسے آدمی کو لذت آتی ہے کھانے پینے اور صحبت سے، ایک لذت سننے سے بھی آتی ہے. تو کیا سنیں گے؟ قوالیاں سنیں گے؟ یہ دنیا کے گانے سنیں گے؟ نہیں. وہاں پہ اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے، بعض روایات میں آیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی زبور سنوائی جائے گی. حضرت داؤد علیہ السلام پڑھیں گے زبور، اسرافیل علیہ السلام قرآن سنائیں گے، اور کنواری لڑکیاں اچھی باتیں سنائیں گی. یہ دنیا والے گیت والی بات نہیں ہے جس کے اندر کفر اور شرک بھی بھرا ہوا ہوتا ہے. ہاں، بہت سارے گانے ایسے ہوتے ہیں جس میں کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، لیکن ہمارا مسلمان اس کو بھی سنتا جا رہا ہے، مزہ لے رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میرے رب کے خلاف بولا جا رہا ہے. جنت کے اندر سننے کی چیزیں ہوگی، کیونکہ آدمی کو کان سے بھی مزہ آتا ہے. تو کلام پاک سنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ بھی قرآن سنائے گا. جیسے شروع میں کہا تھا میں نے، سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ سنائی جائے گی. تو بعضوں نے یہ کہا، وہ بات جو سما والی تھی جو میں نے نقل کی وہ وکی بن جراح کی تھی. ابن کیسان نے کہا کہ وہاں جنتی لوگ ملاقات میں رہیں گے، جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے جنتیوں سے. ہاں، آدمی حج میں جاتا ہے تو اپنے رشتہ دار آئے ہوئے تو ملنے کے لیے جاتا ہے، وہاں ڈھونڈتا ہے،
جنت کے اندر بھی جنتی ایک دوسرے سے ملیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اونچے درجے کا جنتی ہے اور نچلے درجے کا جنتی اس کو ملنے جاتا ہے تو اس کو بھی رکاوٹ نہیں ہوگی, اس کو جانے دیں گے. جنت ہے, جنت وہی جگہ ہے کہ جہاں کوئی روک ٹوک نہ ہو. لیکن صاحب روح البیان نے یہ بھی لکھا کہ جہنمی لوگ بھی اگر ملنا چاہیں گے اپنے ساتھیوں سے جہنم کے اندر تو بعض کو موقع تو دیا جائے گا, لیکن یہ نہیں کہ نچلے طبقے والا اوپر والے طبقے والا نیچے والے کو ملنے کے لیے جاوے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا, ہاں سزا کم ہو جائے گی تھوڑی. تو بعض دفعہ دکان کے گرمی کے موسم میں انڈیا میں ایسا ہوتا تھا کہ ایئرکون والی جو دکان ہوتی تھی وہاں آدمی ایسے ہی گھس جاتا تھا, کچھ خریدنا نہیں, پھر بھی کہا چلو تھوڑی دیر تو ٹھنڈک مل جائے گی. جہنمی لوگ اگر اپنے جہنمیوں کو ملنا چاہیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اونچے درجے کا آدمی سوچے کہ میں نیچے اونچے طبقے والا, اس لیے کہ جنت کے لیے درجے کا لفظ آتا ہے اور جہنم کے لیے طبقے کا لفظ آتا ہے. تو اونچے طبقے کا آدمی سوچے کہ میں نیچے طبقے میں جاؤں کا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی اس دن مشغولی میں ہوں گے, لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. فاکہون کا لفظ اصل میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کو وہاں کوئی غم اور تکلیف نہیں ہوگی. یہ مشقی شغول فاکہون کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس میں رنج و الم نہ ہونے کی طرف اشارہ ہے, اور فاکہون کا لفظ اشارہ کرتا ہے اس بات کی طرف کہ مزہ لے رہے ہوں گے, لذت آ رہی ہوگی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تکلیف تو نہیں ہوتی لیکن مزہ بھی نہیں ہوتا. ایک آدمی کہتا ہے کہ کچھ آج اچھا نہیں لگتا, کیوں موڈ پھراتا ہے, نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا, تکلیف کچھ نہیں, لیکن کچھ مزہ نہیں آ رہا ہے. تو ایسا ہوتا ہے. یہ لوگ جنت والے مشغولی میں ہوں گے, کوئی تکلیف ان کو نہیں ہوگی. تو کہا صرف تکلیف نہ ہونے سے مزہ تھوڑی ہے, کہا کہ نہیں وہ تو مزہ بھی لے رہے ہوں گے. تکلیف تو نہیں ہوگی, وہ تو ہے ہی, مزہ بھی لے رہے ہوں گے. آدمی کسی بھی جگہ سیٹ ہونا چاہتا ہے, مائگریٹ ہونا چاہتا ہے, تو پہلے کیا دیکھتا ہے؟ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی وہاں جاب کیا ملے گا, ایک بات. پھر یہ دیکھتا ہے کہ وہاں کا ویدر کیسا ہے, جگہ کیسی ہے, لوگ کیسے ہیں, یہ ساری باتیں دیکھتے ہیں. ہوتا ہے کیا ایسے ہی تھوڑی الگ تب اتر جاتا ہے آدمی کسی جگہ, اس کا ریسرچ کرتا ہے, مطالعہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات ایسی بیان کر دی کہ وہ لوگ مزے میں ہوں گے, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس کے ساتھ اب تفصیل بتلا رہے ہیں. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون, وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں متیریوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. ساتھیوں کا تذکرہ کیا. اکیلا آدمی ہوتا ہے نہیں تو وحشت ہوتی ہے. کتنے بڑے مکان کے اندر آدمی کو اکیلا چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا, وحشت ہوگی, کہاں مجھے ڈال دیا یہاں. لیکن اگر ساتھی ہو تو پھر بات کچھ اور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم وازواجہم, آدمی دنیا کی نعمتوں میں ہو لیکن اکیلا ہونے کی وجہ سے اس کو غم لاحق ہوتا ہے. دل چپکتا نہیں کسی جگہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ ان کی بیویاں بھی ساتھ ہوگی, ان کے جوڑے ہوں گے ان کے ساتھ. فی ظلال, سایوں میں ہوں گے, یعنی ایسے پردے کے اندر ہوں گے کہ جہاں پر نہ بارش کا خطرہ ہوگا, نہ سورج کی گرمی کا, نہ ٹھنڈی کا, نہ گرمی کا. دیکھو سایوں میں ہوں گے. سوال یہ ہوتا ہے کہ جنت میں سورج تو ہوگا نہیں, تو پھر سایہ کس کا ہوگا؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ عرش کا جو نور ہوگا
یا عرش کی جو کینڈل ہے اس کا جو نور ہوگا وہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز ہوگا، یعنی اتنا۔ یہ الگ بات ہے کہ تکلیف دہ تو نہیں ہوگی وہ روشنی، لیکن بہت زیادہ روشنی ہوگی۔ اب جنت کے درختوں کا سایہ ان کو ملے گا، فی ظلال، نہ تو بہت زیادہ ٹھنڈی، اس لیے کہ ٹھنڈی کا بھی عذاب ہونے والا ہے وہاں پہ، جیسے قرآن مجید کے اندر لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جنت میں وہ نہ سورج کو دیکھیں گے نہ زمہریر کو دیکھیں۔ کسی آدمی کو جو کبھی بھی برف کے علاقے میں رہا نہ، اس کو برف کے علاقے میں ڈال دیا جائے تو اس کو عذاب سمجھے گا کہ یار کیا بات ہے، تو برف میں مجھے ڈال دیا، تو وہاں برف کا بھی عذاب ہوگا اس طرح۔ تو جنتی کو نہ گرمی لگے گی نہ ٹھنڈی لگے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ اشارے کیے ہیں، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ اوپر جو بات ہوئی کہ جنتی لوگ مشغولی میں ہوں گے، اس میں اشارہ کر دیا کہ تھکن نہیں ہوگی، اور ہم وازواجہم کے اندر اشارہ کر دیا کہ تنہائی نہیں ہوگی، اور فی ظلال علی الارائک متکئون اس میں اشارہ کر دیا کہ مکان اچھا ہوگا، آرام دہ ہوگا، ٹھنڈک والا ہوگا۔ اور علی الارائک متکئون، آدمی ٹیک لگا کر آرام سے کب بیٹھتا ہے؟ آرام سے ٹیک لگا کا مطلب یہ ہے کہ یہ فارغ ہے، آدمی کو کوئی مشغولی نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، تو ایسے آرام سے بیٹھتا ہے ٹیک لگا کے۔ جنتی لوگ جنت کے اندر ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے اور تختوں کے اوپر ہوں گے، ارائک، شاہی پلنگ، شاہی تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس میں اشارہ ہے کہ طاقت بھی پوری ہوگی، آدمی کمزور ہو تو وہ بھی ٹیک لگا کے نہیں بیٹھ سکتا، اور کسی وری اور فکر میں ہو وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے آرام کے ساتھ ہوں گے اور فراغت کے ساتھ ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، ان کے لیے اس میں میوہ ہے۔ یہ نہیں کہا قرآن نے کہ میوے کھائیں گے، اس جگہ پہ یہ نہیں فرمایا کہ جنتی جنت میں میوے کھائیں گے، نہیں فرمایا کہ ان کے لیے میوے ہے، اب ان کو آزادی ہے، جب کھانا چاہے، جتنا کھانا چاہے، جیسے کھانا چاہے۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ، میوہ کب، پھل آدمی کب کھاتا ہے؟ بھوک پہ کھاتا ہے، بھوک پہ تو کھانا چاہیے، اس کو روٹی چاہیے، چاول چاہیے۔ میوہ آدمی پھل اس وقت کھاتا ہے جبکہ اس کو بھوک نہ لگی، صرف لذت حاصل کرنے کے لیے کھاتا ہے۔ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ منہ صاف کرنے کے لیے ہے، کھانا تو کھا چکا ہے، کھانا کھانے کے بعد پھل کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنتیوں کے لیے وہاں میوے ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب کہ بھوک نام کی کوئی چیز وہاں ہوگی نہیں، جو چیز بھی کھائی جائے گی مزہ لینے کے لیے کھائی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن میں ایک جگہ پر یہ ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کے گوشت جو چاہیں گے وہ ملے گا ان کو۔ تو گوشت تو آدمی پیٹ بھرنے کے لیے کھاتا ہے، کہا کہ نہیں، مما یشتہون کا لفظ ہے اندر، اشتہا جو بھی جس کی چاہت ہوگی وہ کھائیں گے۔ اصل میں آدمی دنیا میں بھی پرندہ جو کھاتا ہے، برڈ جس کو ذبح کر کے کھاتا ہے یا شکار کر کے کھاتا ہے، کبھی تو مزہ لینے کے لیے کھاتا ہے کہ یار کھانا تو بہت کھا لیا، ایک آدھ دفعہ یہ پرندہ بھی کھا لیں اپنے۔ کبھی آدمی علاج کے لیے کھاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو یہ کھانا پڑے گا، آپ کی صحت کے لیے یہ مفید ہے، تو ڈاکٹر کے حکم کی وجہ سے کھاتا ہے۔ یہاں پر جنتی پرندے بھی کھائیں گے تو شوق کے لیے کھائیں گے،
فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے وہاں وہ چیز ہوگی جس کو وہ طلب کریں گے۔ بعض علماء کرام نے یہاں پر لکھا، امام راضی نے لکھا، وہاں مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یدعون کے الفاظ کے اندر کئی میننگ ہو سکتے ہیں۔ وہ جو چیز اپنے لیے چاہیں گے وہ حاضر ہوگی، مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی مانگنے میں بھی مزہ آتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بعض چیزیں ایسی رکھیں گے کہ بندوں سے طلب دیکھی جائے گی کہ بندہ مانگے تو ان کو دو۔ آتا ہے نا روایات میں کہ جنتیوں کو ساری چیزیں مل جائے گی تو وہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہے کوئی چاہت اور، تو کہیں گے اللہ اب کیا چاہیں گے، سب چیزیں تو مل چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو دیکھو، وہاں علماء کو تلاش کریں گے کہ علماء سے پوچھو کہ کیا مانگنا چاہیے، وہاں بھی ضرورت پڑے گی۔ تو علماء فرمائیں گے کہ اللہ کے دیدار جو سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کے دیدار مانگو، پھر اللہ تعالیٰ دیدار کرائیں گے۔ وہ بعد میں آ رہا ہے دیدار کا روایت۔ تو بعض چیزیں اللہ تعالیٰ طلب کے بعد دیں گے، ایسی رکھیں گے کہ بندے طلب کریں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یدعون کے معنی ہے تمنا کریں گے، بندہ جنتی صرف تمنا کرے گا کہ یہ مجھے کھانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز حاصل کر دی جائے گی۔ اس کی زحمت نہیں پڑے گی کہ جاؤ فلاں جگہ سے لے کے آؤ، نہیں، اس لیے کہ اللہ نے جنت بنائی ہی ایسی ہے کہ جس میں بندے کو ایک قسم کی خدائی دے دی جائے گی۔ بندہ چاہے گا کہ نہر کو ادھر لے جاؤں تو وہ اشارہ کرے گا، نہر ادھر چالو ہو جائے گی، ادھر جاری ہو جائے گی۔ بعض علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ یدعون کا معنی ہے دعویٰ کرنا، کیونکہ دنیا میں یہ ایمان والے دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا تو اللہ ہے، ان کا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو دنیا میں دعویٰ کرتے تھے وہ چیز ان کو جنت میں مل جائے گی کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ خیر، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں رکھی ہے، اور سب سے بڑی بات سلام قولا من رب الرحیم، رحمت والے رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا کہ سلام ہو، السلام علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ یہ جنت کے اندر سب سے بڑی دولت، بڑی نعمت کہی جائے گی۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ هو اکمل الاشیاء وهو آخرها الذی لا شیء فوقہ، کہ یہ سب سے آخری بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما دے کہ السلام علیکم۔ صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے سلام کہلوایا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام کہا گیا اللہ کی طرف سے۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ چنانچہ فرشتوں کے واسطے سے سلام کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں، یا بلا واسطہ اللہ تعالیٰ خود سلام کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس درمیان کے جنتی جنت میں اللہ کی نعمتوں میں مزے لے رہے ہوں گے، اچانک ان کے اوپر ایک نور چمکے گا، ایک روشنی آئے گی، یہ سب اپنے سروں کو اٹھائیں گے ایسے، تو اللہ سبحانہ و تعالی کو پائیں گے۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اوپر سے توجہ فرمائے گا اور فرمائے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنت والو
تم پر سلامتی ہو. یہ ہے سلام قولا من رب الرحیم. فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ بندوں کی طرف جنتیوں کی طرف دیکھیں گے اور جنتی اللہ کی طرف دیکھتے رہیں گے. وہ دنیا جنت کی کسی نعمت کی طرف نہیں دیکھیں گے, اللہ کی طرف بس دیکھتے رہ جائیں گے. یہاں تک کہ اللہ تعالی کی طرف سے بیچ میں حجاب کر دیا جائے گا, پردہ آ جائے گا, اور وہ نور اور اس کی جو برکتیں ہیں وہ باقی رہ جائے گی ان لوگوں کے اندر. اب آپ سوچئے, یہاں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4 آیات کے اندر جنتیوں کا تذکرہ کیا کہ ایک تو جگہ بھی ایسی کوئی ڈسٹرب نہیں, اور مکان بھی, زمانہ بھی ایسا, ٹائم بھی ایسا کہ سایہ ہوگا, کوئی دھوپ نہیں, کوئی گرمی نہیں, کوئی ٹھنڈی نہیں, کوئی بارش نہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے ساتھی بھی ایسے ہوں گے. جو بیویاں ہوگی, روایات میں آتا ہے کہ دنیا کی عورتوں سے تو بدبو بھی کبھی آ جاتی ہے منہ سے, جنت میں کوئی بدبو نہیں ہوگی, نہ جنتی عورتوں میں کوئی بدبو ہوگی, نہ دنیا والی عورتوں میں بدبو ہوگی. یہ تو دنیا اللہ نے بنائی ایسی ہے. دنیا میں جو نعمتیں ہم دیکھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, یہ تو اوپر کی ایک مثال ہے. اصل مین لذت جو ہے اس کی وہ تو وہاں آئے گی. کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی ایک روٹی بنائے گا اور جنتیوں کو اس کی روٹی کھلائے گا. یہاں پہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ اس وجہ سے کہ اللہ کے بعض بندے دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے روٹی چکھی نہیں, روٹی کھائی نہیں, تو ان کو بھی دنیا کی روٹی کا بھی مزہ پتہ چل جائے کہ دنیا کی روٹی کیسی ہوتی تھی. یہ تو صرف تھوڑی سی یوں سمجھو کہ ایک جھلک ہے. دنیا کے جو پھل ہم کھا رہے ہیں اس کے ساتھ کیا مناسبت ہو سکتی ہے جنت کی نعمتوں کے ساتھ. اللہ نے رکھی ہے, جنت بنا دی ہے, تیار ہے. لیکن میرے عزیزو, پہلے تو جنت کے مالک کو راضی کرنا پڑے گا. جنت کے بارے میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی, ہادی الارواح الی بلاد الافراح. جنت کی جو سیر کی گئی ہے, روایات کے اندر بتایا, ہمارے استاد سے میں نے سنا, مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے, جنتی کے سامنے 300 پیالیاں آئس کریم کی رکھی جائے گی. گرمی کے موسم میں آئس کریم کا جب نام آتا ہے تو ایسے ہی آدمی کا منہ ٹھنڈا ہونے لگتا ہے. اب جنتیوں کو 300 پیالیاں الگ الگ ٹیسٹ کی ہوگی, ہر ایک کا ذائقہ الگ ہوگا. لیکن میرے بھائیوں, پہلے تو ہمیں دنیا میں اس کو راضی کرنا پڑے گا. خدا کو راضی کرنے والے اعمال کرنے پڑیں گے. اس ایمان کو بچا کے لے کے جانا پڑے گا. یہ تھوڑی ہے کہ پوری زندگی ہم اس کی مخالفت کرتے رہیں اور جنت کے خواب دیکھتے رہیں. اس لیے میرے عزیزو, یہ جو رمضان کا مہینہ اور ایسے دن اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنی آخرت کو بنا لیں. اسی لیے اللہ نے یہ ٹائم دیا ہے. قرآن مجید کے اندر تو اللہ نے بتلا دیا کہ میرے پاس ایسی ایسی نعمتیں ہیں, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. آنکھوں نے جس کو دیکھا نہیں, کانوں نے سنا نہیں, دلوں پر سے گزرا نہیں, ایسی چیزیں اللہ نے رکھی ہے. تو پھر وہ ایسے تھوڑی ملتا ہے, ورنہ انسان ہونے میں تو ہم اور غیر سب یکساں ہیں. انسان ہونے میں اگر یہی 2 ہاتھ 2 پیر اور یہی ہو, اسی کو جنت مل جانے والی ہو, تو غیر میں اور ہم میں کیا فرق ہو؟ نماز کو فارغ بتلایا. ایک مومن میں اور غیر مومن میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اسی نماز کے ہی پھافے پڑ رہے ہو ہمارے, تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ کو راضی کر لینے کی توفیق عطا فرمائے.
سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ.